خوش آمدید ایک بار پھر ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے تھے بھائی چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے سائن نہیں کیا، ان دو جماعتوں نے تو سائن کیا ہے نا، تو یہ تو اس کی پاسداری کر لیں، اور آپ اس پہ تنقید کر رہے تھے دامڑا صاحب۔ میں ذرا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں سندھ کے چیف ایگزیکٹو مراد علی شاہ صاحب کا، چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا آپ راگ الاپتے ہیں، آپ سگنیٹری ہیں، اس پر آپ خود کتنا عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ اس کلپ سننے کے بعد آپ جواب دیجیے گا۔ دکھائیں جی۔ فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، بھائی مجھے بناؤ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، تمہارے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے، آپ نہیں بنا رہے۔ It is not as per law or as per rules. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک شک تھی ہماری، انفارچونیٹلی اپنی اپوزیشن سے جو بھی وجہ ہے، ہم نہیں مانے یا وہ نہیں مانے، ہماری ان کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ آپ ابھی بھی فردوس شمیم نقوی صاحب کو یا پی ٹی آئی کے ممبر کو نہیں بنائیں گے؟ اس وقت تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دیکھیں الیکٹ کرتی ہے اسمبلی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جس کو دے دیا بنا دی۔ اپنے سندھ میں آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی یاد کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں ایسی بات ہے نہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا جی بٹوین پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، پی ٹی آئی آ گئی، صحیح ہے، اب پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے، پی ٹی آئی نے اب سے کہنا شروع کیا، ابھی جو ہم فیڈرل کی بات کریں، نیشنل پی ٹی آئی سندھ میں کب آئی؟ پی ٹی آئی ابھی آئی ہے نا، پچھلے الیکشن میں تو نہیں تھی پی ٹی آئی؟ لیڈر آف اپوزیشن آپ نے پچھلے الیکشن میں بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن لیڈر کو نہیں بنایا، کیوں؟ وہ انہوں نے مانگا بھی نہیں، وہ انہوں نے مانگا بھی نہیں۔ نیشنل اسمبلی کو اگر آپ آپ نے سائن کیا تھا، آپ نے جام تماچی انر صاحب کو بنایا پیپلز پارٹی کے، سلیم گیلانی صاحب کو بنایا پیپلز پارٹی، چارٹر آف ڈیموکریسی تو بڑا اچھا ہے نا، اس پہ عمل کریں۔ وہاں کی جو سچویشن اور ڈیمانڈ تھی، سندھ اسمبلی میں ایسی آواز سنی آپ نے؟ پھر ابھی آج تو سنی ہے نا، فردوس شمیم نقوی صاحب نے لکھ کر گیا کہ مجھے بناؤ۔ چلو آج سنیے نا، اب بنا دیں گے، اور دوسری بات اب بنا دیں گے۔ دیکھیں یہ اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی نا، یہ ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی، انہوں نے اگر مانگنا شروع کیا ہے تو ظاہر ہے آپ مانگیں گے۔ میثاق جمہوریت میں عمل نہ ہو خیر ہے، وفاق میں عمران خان کو چاہیے عمل کرے، حالانکہ اس نے سائن بھی نہیں کیا ہوا۔ مکس نہ کریں، نیشنل اسمبلی میں اسی اصول کے تحت پی ٹی آئی نے دے تو دی ہے، ڈیلی پگڑیاں اچھال رہی ہے پی ٹی آئی اسی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ پہ۔ ابھی سندھ میں پیپلز پارٹی کم سے کم، دیکھیں شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا، ان کا قانونی حق ہے، جائیں، وہ کیبنٹ کے ممبر بھی ہیں یار، کیبنٹ کے ممبر بھی ہیں، نہیں قانونی حق ہے، ٹھیک ہے۔ فواد چودھری صاحب بار بار کیا کہتے ہیں، باقی وزراء کیا کہتے ہیں، ایسی منافقانہ کوئی فیصلہ سندھ میں کرنا ہم نہیں چاہتے، جو بھی فیصلہ ہوگا یہ اب آپ نے لفظ استعمال کیا ہے، میں دہراتا ہوں، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آپ کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانا چاہیے، لیکن آپ نہیں بناتے۔ اس کو میں منافقت تو نہیں کہہ سکتا، آپ کوئی اچھا لفظ تجویز کرتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں جو منافقت ہو رہی ہے، کم سے کم سندھ میں ایسا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سوچ سمجھ کے کیا جائے۔ چلو جی ندیم چند صاحب، سندھ اسمبلی میں جو فیصلہ ہوگا وہ تو ہوگا سوچ سمجھ کے۔ ابھی ذرا ایک کلپ آپ سنیے، جب مرکز میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین شہباز شریف صاحب کو بنا تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ بہت ہی غیر منطقی بات ہے، بعد میں مان گئے، وہ میرا خیال اچھا کیا مان گئے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یار نون کی حکومت رہی ہے پچھلی، نون کے پیراز کا آڈٹ ہونا ہے اور نون کا ہی شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہو، یہ تو بہت ہی illogical بات ہے۔ لیکن سر ایک اسمبلی ہے کے پی کے میں، وہاں پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی تھی، وہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین آپ نے پی ٹی آئی کے بندے کو ہی بنا دیا، تو اب وہ منطق کہاں گئی؟ ہم نے سوال صدر پاکستان سے پوچھا تھا، آپ ان کا جواب سنے، اپنی رائے دیجیے گا، دکھائیے جی۔ پچھلی گورنمنٹ کے منصوبوں کا آڈٹ ہونا ہے تو اپنا ہی آڈٹ وہ گورنمنٹ خود کیسے کر لے گی؟ اس لیے اپوزیشن کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کے آڈٹ کے لیے پی ٹی آئی کے بندے کو بنا دیا۔ یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پہلے بہت چوری ہوئی، ہاں ٹھیک ہے نا، تو کے پی کے کی بھی اپوزیشن کا یہ خیال ہے، کے پی کے کی حکومت یہ نہیں سوچتی کہ پہلے چوری ہوئی ہے، کے پی کے کی اپوزیشن تو یہ سمجھتی ہے نا کہ اس کی پچھلی حکومت نے چوری کی۔ اپوزیشن کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو حکومت کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس اختیار ہے۔ تو یہاں کی حکومت یہ سمجھتی ہے فیڈریشن کی کہ پہلے بہت چوری ہوئی، کے پی اے کی جو حکومت ہے وہ سمجھتی ہے اپوزیشن کے پی کے کی حکومت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی، اس لیے وہاں کے اپوزیشن لیڈر اکرم درانی کہتے ہیں کہ ہمیں دیجیے آپ اس کی سربراہی تاکہ ہم آڈٹ کر سکیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی حکومت سمجھتی ہے کہ پہلے چوری نہیں۔ جی ندیم افضل چند صاحب، دوسری بات میں ایڈ کر دوں، چند صاحب دیکھیں قومی اسمبلی میں اگر بن گئے ہیں نا شہباز شریف صاحب، اب پی ٹی آئی کا ورژن کیا ہے اس کے بارے میں؟ پارٹی جی سر، اگر پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو آپ نے بنائے پی اے سی کا، تو سندھ میں بھی بننا چاہیے اور پھر ساتھ کے پی کے میں بھی بننا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اسمبلی کے لیے آپ اور ڈیمانڈ کریں اور دوسری اسمبلی کے لیے اور ڈیمانڈ کریں، اس پہ تو وسیم بدامی صاحب دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو اصول ایک ہی ہوتی ہے یار، بننے کے بعد کابینہ ڈیوائیڈ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ جی چند ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ شہباز شریف صاحب کا جو اپوائنٹمنٹ تھا اب تو ہو گیا،
اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر زیادہ بحث کی جائے، لیکن ایک چیز تھی کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے نہ ٹائم دے سکنا ہے، اور دوسرا ان کے اوپر کیسز بہت زیادہ ہیں، وہ آلریڈی اپنے کیسز کو فیس کر رہے ہیں، تو جو عدل کا تقاضا تھا ان کو میرے خیال میں خود ہی نہیں بننا چاہیے تھا. لیکن جہاں تک اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی، گورنمنٹ نے سرنڈر کیا جمہوریت کے لیے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے لیے، پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے، تاکہ یہ ڈیڈ لاک پیدا نہ ہو اور اپوزیشن کا ایک مطالبہ مانا. اور میرے خیال ہے کیونکہ جو انہوں نے پارلیمنٹ کو جیم کیا ہوا تھا، جو پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دے رہے تھے، اب پارلیمنٹ کو پھر دوبارہ اسی طرح جیم کرنا، یہ اس قوم کے ساتھ، اس جمہوریت کے ساتھ، اس پارلیمانی نظام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. جاوید عتیق صاحب یہ تو بات فیکٹ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ایک پوزیشن سے باقاعدہ ایک قدم پیچھے ہٹے. کوئی یو ٹرن کہے گا اس کو، میں پولیٹیکل میچورٹی کہوں گا کہ اچھا کیا، ان پاپولر فیصلہ کیا، اچھا کیا، حکومتوں کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے. لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ ورنہ نہیں چلنے دیں گے، اب انہوں نے بنا دیا ہے شہباز شریف صاحب کو، وہ گالیاں کھا رہے ہیں اس بارے میں، پھر بھی آپ پارلیمنٹ نہیں چلنے دے رہے. یہ تو زیادتی ہے نا. ہنس رہے ہیں وسیم. بات یہ ہے یار کہ آپ دیکھیں کہ ابھی بات کر رہے تھے ندیم افضل چاند صاحب کہ عدل کا تقاضا ہے کہ شہباز شریف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نہ بنتے. عدل کا تقاضا آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو کلپ سنوایا عارف علوی صاحب کا، ان کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں کوئی کسی نے کا مطالبہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی احتساب ہونا چاہیے، پچھلی حکومت کا کوئی حساب ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کے پی کے کی موجودہ حکومت کا یہ خیال نہیں ہے کہ کے پی کے کی پچھلی حکومت کرپٹ تھی. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا یہ خیال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کرپٹ تھی. یہ معصومانہ بیان ہے ویسے باقاعدہ. ہاں بالکل. اور وسیم صاحب ان کا معصومانہ بیان ایک اور بھی تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ مشرقی پاکستان ہم سے جو الگ ہوا تھا وہ کرپشن کی وجہ سے الگ ہوا تھا. میں کہتا ہوں کہ آج کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ شاید تاریخ سے ناواقف ہیں، یا دعوے اور ان کا بیان وہ الگ الگ دو چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی محمود الرحمان کمیشن رپورٹ وہ پڑھ کر دیکھیں تو کیا کرپشن کی وجہ سے وہ ملک ٹوٹا تھا یا کوئی اور وجہ تھی. لیکن ایک چیز میں اور عرض کروں گا، خدا کے لیے یہ بتا دیں کہ جب اور خاص طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک یہ کہا جاتا ہے، ندیم افضل چاند صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا اس کی ضرورت ہے. نہیں بھائی، جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں کی یہ روایت ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں بڑی دیر سے اس روایت پر عمل ہوا. ہمارے ہمسائے میں انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں یہ روایت موجود ہے، اور دیگر ممالک میں بھی یہ موجود ہے. مگر یہ مجھے بتائیں کہ جب پنجاب میں انہوں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین میاں محمود رشید کے وہ قبول کیا تھا اور ہم نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی دی تھی، تو کیا اس وقت کی حکومت یہ سمجھتی تھی کہ پچھلی حکومت جو تھی وہ کرپٹ تھی، اس کا احتساب ہونا چاہیے؟ خدا کے لیے یار اس طرح کی بات ندیم افضل چند سے مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس طرح کی یہ بات کریں. جہاں تک تعلق ہے کہ آج کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خیرات میں یا کسی نے کوئی احسان نہیں کیا، اور نہ ہی اور مجھے بڑا احترام سے کہنا ہے دھامڑا صاحب سے کہ سندھ میں ہونا چاہیے اپوزیشن کے پاس، پی ٹی آئی کو بنانا چاہیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین سندھ میں. آپ سمجھتے ہیں نا یہ بات درست ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی بننی چاہیے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، مان لیں. میں میاں صاحب میرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نیشنل اسمبلی میں بن گئے ہیں اور ڈیلی وزیر آپ کو تانے وانے دے رہے ہیں، اس طرح کا ماحول کم سے کم سندھ میں نہ بنے. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میچورٹی کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اور اس طرح کی منافقانہ سیاست نہیں چلے گی. آپ کا معصومانہ جواب ہے. چند صاحب کوئی وزیر آگے تنقید چند صاحب یہ بریک پہ آنے سے پہلے یہ بتا دیں، جس طرح یہ جاوید عتیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی خیرات نہیں ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، یہ جو پروڈکشن آرڈرز بھی ہیں سر یہ بھی پارلیمانی قواعد و ضوابط کے مطابق طے کیے جاتے ہیں نا، اور اسپیکر قومی اسمبلی کا استحقاق ہوتا ہے. جب وہ صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی ہوں، وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ کہیں کہ شہباز شریف تم بیہیو کرو اور اپنے چمچوں کو بھی سمجھاؤ، کیا تم مزید وقت جیل میں گزارنا چاہتے ہو؟ اگر اب بیہیو نہیں کیا تو تمہارا پروڈکشن آرڈر کینسل. انہوں نے یہ بھی کہا عجیب و غریب ہے نا ندیم چند صاحب. انہوں نے یہ بھی کہا تھا، مجھے سخت غصہ آ گیا تھا اور میں اسپیکر کے چیمبر میں گیا کہ ان کو رد کرو پروڈکشن آرڈر. نہیں چند صاحب. لیکن وسیم
وسیم ایک سیکنڈ اگر اجازت دے تو آواز مجھے میں اس میں جاوید صاحب میں چند صاحب میں ریپیٹ کروں اس سوال, آپ کے خیال میں آواز آنے کا ابھی بھی کوئی امکان نہیں ہے؟ میرا خیال ہے آپ وقفے کے بعد آواز دوبارہ ٹھیک آ جائے گی. میں بریک لے لیتا ہوں, میں چند صاحب کی محبت, چونکہ میرا بڑا ذاتی تعلق ہے, میں ایک بریک لے لیتا ہوں. ناظرین آواز نہیں جا سکی, میں اس تکنیکی خامی پر معذرت خواہوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.